الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، دستور زندگی کے طور پر ہدایت نامہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام سورہ نحل میں یہ ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے اور ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، نعمان ابن بشیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا: اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام لو۔ دین اسلام کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں سے سب سے اہم چیز جس سے آسمان اور زمین قائم ہے، انسانیت کے اندر امن اور معاشرہ جس کے ذریعے سے قائم کیا گیا، وہ ہے عدل و انصاف کے ذریعے سے، انصاف قائم کر کے، ظلم کو روک کر کے۔ جہاں عدل و انصاف پر عمل ہوتا ہے وہاں امن ہی امن ہوتا ہے، جہاں عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، وہاں پر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے معاشرے میں بد امنی، انتشار برپا ہوتا ہے، فسادات برپا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہر اچھی بات کی تعلیم قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو سب سے اہم چیز اس آیت کے اندر 3 باتیں جو کرنے سے متعلق ہیں اس کا حکم دیا، اور 3 باتیں جو نہیں کرنے سے متعلق ہیں جسے منع کیا گیا ہے وہ 3 باتیں بیان فرمایا۔ پہلی بات جو بتائی گئی، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے عدل کا، انصاف کا۔ سب سے بڑا انصاف اللہ کے ساتھ توحید ہے، اخلاص عمل ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں،
اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کے جو افعال ہیں، جو تصرفات ہیں، جو اختیارات ہیں، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ اللہ کی ذات بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عدل العدل التوحید کہا گیا، انصاف کے اندر سب سے زیادہ انصاف کی بات توحید پر باقی رہنا، اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تصرفات میں، انقلابات میں، ہر معاملہ اللہ کے اختیار کے ساتھ۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اور چیز زمین کے اندر کسی اور کا حکم چلے، ایسا نہیں ہوتا۔ حکومتیں بدلنا، عزت سے نوازنا، ذلت سے نوازنا، فخر و فاقہ، غریبی، خوشحالی، بیماری، شفا، ہر معاملہ اللہ کے ساتھ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ موسموں کے اندر تبدیلیاں، طوفان کا برپا ہونا، ہواؤں کا چلنا، لوگوں کی زندگی میں، معاشرے میں، قوموں کے اندر انقلاب برپا ہونا، سب اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ ہر معاملے میں بندہ ہمیشہ اللہ کے فیصلے کو سامنے رکھے، اپنی مصلحت اور حکمت سب چیزیں ایک طرف، اللہ کی حکمت اور مصلحت کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کے حکم کو قبول نہ کرے۔ تو ایمان اور توحید کا معاملہ عدل کے ساتھ مبنی ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فیملی ہے، نہ اس کی کوئی تصویر ہے، نہ کسی کا اختیار اللہ کے ساتھ چلتا ہے۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق بھی وہی، رازق بھی وہی، مدبر بھی وہی۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے نے ہر چیز کو جو ہے حکمتوں کے ساتھ بنایا، کوئی بھی چیز دنیا کے اندر بیکار نہیں بنایا۔ ہر چیز بظاہر آپ کو دیکھنے میں کانٹا جو ہے بیکار نظر آئے، اللہ کی حکمت اس کے ساتھ۔ گلاب کے ساتھ کانٹا بھی اللہ نے پیدا کر دیا۔ مخلوقات کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، سارے مخلوقات پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ عربی شاعر کتنے اچھے انداز میں کہتے ہیں، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کائنات کے ذرے ذرے میں ہر چیز میں قدرت کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، یہ سب بتا رہی ہیں، یہ سب نشانیاں کہ اللہ ایک ہی ہے، کسی کا نہیں چلتا۔ یہ شمس و قمر، یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، سب اللہ کے حکم کے ساتھ چلتے ہیں۔ شب و روز کا اختلاف ہوتا ہے، موسموں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی بارش بے حد ہوتی ہے، کبھی صرف بارش کم، ہوائیں زیادہ چلتی ہیں، کہیں سونامی ہوتا ہے، کہیں زلزلہ ہوتا ہے، سب اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت اور مصلحت، نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، مرض ہو بیماری ہو شفا ہو، ہر معاملہ اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ بندہ ہر حال میں یہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے فیصلے کو میں ہر حال میں تسلیم کرتا ہوں، اس میں جو ہے ایمان کی سلامتی ہے۔ زمانے کو کوسنا، بارش کو کوسنا یا کسی اور چیز کو کوسنا ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، یہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے یہ بندہ، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، زمانے کا الٹ پھیر میرے ہی اختیار سے چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اور پارٹنر ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے اللہ کے فیصلے کے ساتھ آگے بڑھے، ہر چیز میں بندہ جو ہے فوراً اللہ کے فیصلے کو سامنے رکھ لے۔ آزمائش ہر لحاظ سے آ سکتی، تو توحید میں سب سے اہم انصاف یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، ہر معاملے میں بندہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ چلے، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو سامنے رکھ لے۔ اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے ہٹ کر کوئی تیسرا فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، کوئی حکم اللہ اس کے رسول کے بڑھ کر نہیں ہے، خاص کر حلال کا معاملہ، حرام کا معاملہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، تحلیل اور تحریم اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ تو عدل انصاف یہاں یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ انصاف ہو، توحید کے معاملے میں آدمی شرک سے دور رہے۔ سب سے بڑا فساد اگر ہے تو شرک ہے،
سب سے بڑا انصاف توحید کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا ظلم، اسی لیے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں شرک کو جو ہے لفظ ظلم سے تعبیر فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو حضرات ایمان لائے اور ان کے ایمان کے ساتھ جو ہے شرک کا ذرا برابر التباس نہیں ہوا، انہوں نے توحید کو کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا آپس میں، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، سکون ہے، ہدایت ہے، سب کچھ، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی ہدایت یافتہ ہیں فرمایا۔ تو سب سے بیسک اور بنیادی بات جو ہے توحید پر بندہ قائم رہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، ذرا خوشحالی میں تو کچھ نہ کچھ اللہ کے ساتھ انصاف برت لیتے ہیں، ذرا پریشانی آئی، ذرا آزمائشیں آئیں، فتنے آئے تو آدمی کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، کبھی جو ہے ذرا مصیبتیں آ گئی تجارت میں، فلاں میں، مرض، فلاں آدمی فوراً بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا، پتہ نہیں فلاں نے میرے ساتھ کیا کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں جو ہے میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بے شمار قسم کے اوہام اور خرافات کے پیچھے انسان بھاگ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے میں بگاڑ پیدا کر لیتا۔ کوئی سب مل کر کے فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، سب مل کر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، اے میرے بندو تم سب کے سب جو ہے گمراہ ہو الا کہ میں جس کو ہدایت دے دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو الا کہ میں جس کو کپڑے سے نواز دوں، تم سب مجھ سے ہی مانگو۔ اے میرے بندو تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو الا کہ جس کو میں بے نیاز کر دوں، تم سب مجھ سے ہی مانگو۔ اے آدم کی اولاد تم سب کے سب جو ہے گنہگار ہو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہاری معافی کو قبول کرتا ہوں۔ پھر اور ایک سلسلہ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے اگلے لوگ، پچھلے لوگ، سارے لوگ، انسان اور انسان جنات بھی سب مل کر مجھ سے ہی مانگو، میں ہر ایک کی ضرورتیں پوری کر دوں، اس سے میری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی۔ ما نقص ذلک فی ملکی شیئا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لو کانوا علی افجر رجل قلب واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، اگر سارے انسان، سارے جنات سب فاسق اور فاجر ہو جائیں، جس طرح ایک فاسق اور فاجر ہے، اس کی وجہ سے میری شان میں کمی نہیں آئے گی فرمایا۔ اللہ کی شان میں کبھی نہ آپ کے متقی ہو جانے سے اللہ کو فائدہ ہے، نہ ہمارے فاسق و فاجر ہونے سے کوئی نقصان ہے۔ اللہ کی شان بے نیاز ہے، ہماری عبادتیں، ہماری اطاعتیں ہمارے فائدے کے واسطے ہیں۔ توحید کا معاملہ اس میں پکا ہونا، بندہ ہر معاملے میں بندہ یہ سمجھے اللہ بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں اس کا۔ ان اللہ فقیر، یہودی کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ بے محتاج ہے اور ہم جو ہے بے نیاز ہیں، یہودی کہتے تھے۔ مسلمان ایسا نہیں کہتا، مسلمان یہ کہتا ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، ہم سب محتاج ہیں اس کو۔ چاہے آدمی 1000 لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، صحت ایک سب سے بڑی دولت، چاہے ہزاروں کا مالک ہو، کروڑوں کا مالک ہو، صحت سے بڑھ کر کوئی دولت ہے ہی نہیں، صحت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہو لیکن صحت نہ ہو، آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اپنی ضرورت کے لیے آدمی اگر قضاء حاجت کے لیے خود سے نہیں جا سکتا، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ اپنی ضرورت، قضاء حاجت میں آدمی محتاج ہے، اگر کسی کا محتاج ہو گیا سمجھے سب سے بڑا فقیر وہی ہے، چاہے اپنی جگہ میں 1000 لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت جو ہے صحت ہے۔ بندہ ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، چاہے جیب میں پیسے بھی نہ ہوں، یاد رکھیے اس سے بڑی نعمت اور دولت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ہیں، اکثر لوگ اس کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں۔ بڑی دولت صحت اور تندرستی ہے، دوسری دولت کیا ہے؟ فرصت کے اوقات ہیں۔ اللہ نے فرصت کے اوقات دیے ہیں، جوانی دیا، حرکت کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ کا حق بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ عدل کے اندر سب چیز شامل ہے۔ توحید کا معاملہ آدمی پکا رہے، اپنے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرے۔ احسان کا دوسرا جو پہلو جو بیان فرمایا، حسن سلوک کرنا، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا، ہر عمل اللہ کے لیے اس کے جو واجبات ہیں برابر پورا ادا کرنا، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، باقاعدہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خاص طور پر احسان کا معنی ہے حسن سلوک کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے حسن سلوک کو ہر ایک کے ساتھ واجب کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم کسی کو اسلامی شریعت کے اندر جان کے بدلے جان بھی لے رہے ہو، اسلامی حکومت میں قصاص میں، مقتول کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تڑپا کر مت مارو اسے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب جانور ذبح کر رہے ہو، چاہے قربانی میں ہو یا عام حالات میں ہو، حلال جانور اچھی طرح ذبح کرو، چاقو اچھی طرح تیز کر لو، احسان وہاں بھی کرو۔ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہر ایک کے ساتھ اچھا پیش آئے، یہاں تک کہ سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے ایمان والو حق پر قائم رہنا، انصاف کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف پر قائم بھی رہو، انصاف کے لیے گواہی دینا، آپ تمہارا کام جو ہے حق کی گواہی دینا ہے، انصاف کی گواہی دینا ہے۔ پھر یہ فرمایا یاد رکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے، ہزار دشمنی ہو سکتی کسی کے ساتھ، کسی قوموں کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ انصاف سے رک جائیں۔ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، عدل انصاف جو ہے تقوی سے قریب ہے۔ تقوی کا مطلب کوئی خاص عمل نہیں ہے، تقوی جو ہے ہر معاملے میں حکم الہی کو سامنے رکھنا، حکم رسول سامنے رکھنا۔ تقوی کسی لباس کا نام نہیں ہے، تقوی کسی شکل و صورت کا نام نہیں ہے، تقوی اللہ کا ڈر جو دل میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے تقوی، خوف الہی کا نام تقوی ہے۔ جہاں خوف الہی ہوتا ہے بندہ ہر معاملے میں صحیح ہوتا ہے، جہاں خوف الہی نہیں ہوتا ہر معاملے میں بندہ جو ڈنڈی مار لیتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں انصاف کی بات ہر جگہ میں مقدم ہے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ بھی انصاف ہو، وہاں بھی ظلم زیادتی نہ ہو۔ آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کو تسلیم کرو، بشر کی حیثیت کو تسلیم کرو، انسان تھے آپ، نفع نقصان ساری چیزیں آتی تھی آپ کو، اور بیماری ساری چیزیں آتی تھی، بخار میں بھی آپ مبتلا ہوئے، جنگوں میں آپ کی داد بھی شہید ہوئے، کبھی خوش بھی ہوئے، کبھی غم بھی ہوئے، کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوئے، آپ کی زندگی میں آپ کے بچوں کی وفات بھی ہوئی، آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے۔ اس پر بعض صحابہ فوراً پوچھے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں ہی رو رہا ہوں، لیکن ان القلب یحزن، ہمارا دل جو ہے رنجیدہ ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ان القلب یحزن والعین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل ہمارا رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان سے وہ بات نہیں نکلتی جو اللہ کو ناراض کر دے۔ بشر ہیں، انسان ہیں، ہم غیب نہیں جانتے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آپ کی حیثیت کو تسلیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کا زمانہ جو ہے بدعات اور خرافات میں جو ہے باقاعدہ اس چیز کو بھی شامل کر لیا، غیروں کی نخالی میں، نصارہ کی نخالی میں برتھ ڈے منانا شروع کر دیے، ہماری زندگی میں بھی، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی، بلکہ جو ہے خود اللہ کے نبی کے لیے باقاعدہ کیک کاٹنا شروع کر دی۔ انٹرنیشنل لیول میں یہ اتنی بڑی یہ خرافات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد کے نام سے رقص و سرور، باقاعدہ ناچ گانے، نعوذ باللہ، پھر جو ہے کیک کاٹنا، بڑے بڑے کیک، یہ خرافات ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہے، یہ چیز شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ حرام کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے کیسی حرکتیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، یہ بھی ایک ظلم ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہے کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے اسے تسلیم کرو، آپ کا مقام الوہیت کا درجے تک پہنچانے کا نہیں ہے۔ صاف فرمایا آپ نے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، وفات سے چند دن پہلے فرما رہے ہیں آپ، مجھے اتنا بڑا چڑھا کر کے اتنا مقام نہ دو جس طرح کہ نصارہ نے، کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میری حیثیت اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ میں بعض صحابہ کرام اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے، وہاں کے تماشے دیکھ کر آئے، کہنے لگے میں نے دیکھا، بعض صحابہ کہنے لگے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں،
ان سے تو آپ لاکھ درجہ بہتر ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں ہم. صحابہ نے کہا تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی یہ حرام ہے. سجدے تعظیمی ایک زمانے میں جائز بھی رہا ہے لیکن اس کی بھی گنجائش نہیں. نہ سجدے عبادت جائز ہے نہ سجدے تعظیمی جائز ہے ہمارے واسطے. پھر آپ نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد ان تسجد المرأة لزوجها. اگر یہ سجدہ جائز ہی ہوتا عورت کو میں حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن میں ایسا نہیں بول سکتا اس لیے کہ سجدے تعظیمی بھی حرام ہے. میری حیثیت کو پہچانو. آپ نے صاف فرمایا. وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں بلند بلند تھی اسے جو ہے آپ نے برکھا ہے ایک بالشت رکھو، اس سے زیادہ جو ہے بلند نہ کرو. خرافات کے دروازے کھل رہے تھے. آپ نے فرمایا دیکھو ایسا نہیں کرنا. گزشتہ لوگوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنایا، مزار بنایا، تم لوگ ایسا نہیں کرنا. آپ نے صاف جو تنبیہ فرمائی. تو عدل و انصاف یہاں بھی چاہیے. حق رسالت کو آپ پہچانیں. آپ کی حیثیت اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی حیثیت، میسنجر ہیں آپ نے جو کچھ بتایا قابل عمل. آپ سے محبت کا تقاضا اتباع سنت. مسلمان وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کو کما حق اپنے زندگی میں نافذ کر لے اور آپ کی حیثیت کو بڑا چڑھا کر پیش بھی نہ کرے. یہ جو ہے انصاف کے خلاف چیز ہے، ظلم ہو جاتا ہے. تیسری شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ظلم اور زیادتی میں عدل و انصاف کے اندر کمی بیشی جہاں ہوتی ہے کہ ایک شوہر اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کرتا برابر. یہ بھی جو ہے غلط ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں اور دن بھر روزہ ہی رکھتے جا رہے ہیں. اطلاع ملی تو آپ نے بلا کر بھیجا. پھر پوچھا بلغنی انک تصوم بالنہار وتقوم باللیل. مجھے اطلاع ملی، شکایت پہنچی ہے کہ تم رات بھر تہجد پڑھ رہے ہو اور رات میں دن میں جو روزے رکھ رہے ہو نفل روزے سال بھر رکھنا چاہتے ہو کیا؟ یہ تو ظلم ہوا. پھر فرمایا نہیں وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اے عبداللہ بن عمر تمہاری آنکھوں کا حق ہے تم پر. وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے جسم کا حق تم پر ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہاری بیوی کا بھی تو حق ہے. اب اگر رات بھر تہجد ہی پڑھتے رہے دن بھر روزہ ہی رکھتے رہے تم کیا کرو گے؟ بیوی کا حق کیسے ادا کرو گے؟ تمہارے جسم کی سلامتی سوئے بغیر تمہاری تندرستی کیسے باقی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ رات جو بنایا ہے سونے کے لیے بھی بنایا ہے، کچھ حصہ تہجد کے لیے گزارو. آپ نے بیلنس کو باقی رکھا. یہ عدل و انصاف ہے. بیوی کے ساتھ آدمی حق ادا کرے، اس کے حقوق ادا کریں، اپنے جسم کا لحاظ رکھے آدمی. اور دوسرا ایک معاملہ پیش آیا. نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا، گفٹ میں دیا، ہبہ کر دیا. تو میری والدہ کہنے لگی میں اس گفٹ پر راضی نہیں ہوں، ہبہ پر، یہاں تک کہ آپ اللہ کے رسول کو گواہ بنا لو. تو فوراً پہنچے حضرت بشیر. کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام تحفے میں دینا چاہتا ہوں. میری بیوی کہتی ہے کہ آپ کو جو ہے پہلے گواہ بناؤں پھر اس کے بعد میں راضی رہوں گی. آپ نے پوچھا اے بشیر کیا تمہارے لیے اس نعمان کے علاوہ اور بچے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا تم نے سب کو ایسے ہی دیا ہے جس طرح تم نعمان کو دے رہے ہو؟ انا حلت کل ولدک، کیا تم نے سب بچوں کو دیا ہے گفٹ میں نعمان کے علاوہ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور. یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے. بچوں کے درمیان عدل نہیں کر رہے ہیں آپ، انصاف نہیں کر رہے ہیں آپ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. 3 بار فرمائے اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم. 3 بار فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بچوں کے درمیان انصاف قائم رکھو. تم یہ چاہتے ہو کہ بچے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں بعد میں فیوچر میں؟ تم جو ایک کے ساتھ ایک معاملہ دوسروں کے ساتھ ایک معاملہ کرو گے تو عدل قائم نہیں ہوگا، تمہارے گھروں میں سکون قائم نہیں ہوگا. محبت ہونا دل میں یہ الگ چیز ہے، لیکن دینے کا معاملہ الگ ہے. وہاں سب کا لحاظ رکھو، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، سب کو برابر دو آپ. یہاں تک کہ آپ نے یہ فرمایا میری بیویاں، آپ کی بیویاں جو 11 بیویاں تھیں، فرمایا یا اے اللہ میں اپنے حساب سے تقسیم کر رہا ہوں جو میرے اختیار میں ہے. جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اے اللہ تو میرا مواخذہ نہ کر. محبت کا معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے،
لیکن حقوق کے معاملے میں باریاں مقرر تھی، ہر ایک کے پاس جانا، ہر ایک کا دن مقرر تھا، یہاں تک کہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات کی مرضی سے، ان کی اجازت سے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ رہے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال حضرت عائشہ کے گھر میں ہوا رضی اللہ تعالی عنہن۔ عدل و انصاف بڑی اہم چیز ہے، یہاں تک کہ اور ایک موقع پہ فرمایا اگر کسی کی دو بیویاں ہیں، دونوں کے ساتھ عدل نہیں کر رہا ہے، وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو رہا ہے، دوسرے کو چھوڑ رہا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ شخص آئے گا بھی تو ایسے آئے گا، یہ پہلو اس کا جھکا ہوا ہوگا ظلم کی وجہ سے۔ یہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے بیلنس ختم ہوتا ہے، تعلقات میں فرق پڑتے ہیں، حقوق میں فرق پڑتے ہیں، اسلام اسے نہیں چاہتا۔ بچوں میں، رشتہ داروں میں، بیویوں میں، سب کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو، یہاں تک کہ دشمن اسلام بھی کیوں نہ ہو، وہاں حق بات ہے تو حق بات ہی کا ہو۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگی لباس، درع کہتے ہیں، درعون کا لفظ عربی میں آتا ہے، کھو گیا تھا وہ، اتفاق سے وہ کپڑا اس زمانے میں جنگی لباس ضروری چیز تھی، وہ ایک نصرانی کے پاس وہ لباس ملا، تو آپ نے اسے جو ہے اس زمانے میں آپ کی طرف سے امیر المومنین ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے میں آپ کی خلافت چل رہی ہے، معاملہ پیش کر دیا قاضی شریح رحمہ اللہ کے پاس۔ قاضی نے دونوں کو بلایا، دونوں کو بلانے کے بعد نصرانی سے پوچھا یہ کس کا ہے یہ جنگی لباس؟ کہا کہ اس نے میرا ہے۔ حضرت علی سے پوچھے کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ تو حضرت علی سے قاضی شریح نے پوچھا حل لک بینہ، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، پروف ہے تمہارے پاس یہ چیز تمہاری ہے بول کر؟ حضرت علی مسکرا دیے، فضحک علی وقال لا ما عندی بینہ، کہا میرے پاس کوئی پروف تو نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ تو اس پر قاضی شریح نے فیصلہ کر دیا جب تمہارے پاس پروف نہیں ہے تو یہ چیز نصرانی کی ہوئی، کرسچن کی ہوئی، فیصلہ کر دیے۔ تو وہ بیچارہ جو ہے چند قدم آگے بڑھ کے پھر واپس لوٹتا ہے، پھر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے نبیوں کے فیصلے کی طرح ہے، حق کا فیصلہ ہے۔ پھر کلمہ پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے حق کی فیصلے کی وجہ سے۔ کیسے کیسے فیصلے ہوتے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں نصرانی ہوں، یہ دیکھا نہیں جاتا، صاف صاف فیصلے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی ایک مخزومی خاندان کی عورت، شریف خاندان کی عورت چوری کر دیتی ہے، معاملہ پہنچا آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے اس کے لیے فیصلہ کرنا، پورا پکا ارادہ کر لی، جو چور کا جو فیصلہ ہے شریعت میں حدود الہی جو ہے ہاتھ کاٹنا ہے۔ اتنے میں لوگوں نے حضرت اسامہ کو درمیان میں واسطہ بنایا، سفارش کے لیے تیار کیا، اس لیے کہ حضرت اسامہ کی خاص حیثیت تھی، حب رسول اللہ کہتے تھے لوگ ان کو، بڑے محبوب تھے حضرت اسامہ ابن زید۔ پہنچے حضرت اسامہ، یا رسول اللہ شریف خاندان کی عورت ہے، چھوڑ دیا جائے، اس کے مقابل میں کسی اور کا معاملہ یا کچھ لے لیا جائے۔ بہرحال اس فیصلے کو ٹالنے کے لیے کوشش کر رہے تھے سفارش کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے تلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ جو ہے بدل گیا، غصے میں آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے صاف فرمایا دیکھو تم سے پہلے کی قومیں جو تباہ و برباد ہوئی اس کا ایک سبب یہ تھا، اگر کوئی غریب آدمی کوئی چوری کرتا اس پر حد نافذ کرتے تھے، اگر شرفاء کی بات ہوتی، بڑے لوگوں کی بات ہوتی، شریف خاندانوں کی بات ہوتی، اسے نظر انداز کر دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، لو ان بنتی فاطمہ سرقت لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا چاہے میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ باقاعدہ اس عورت پر حد نافذ کیا گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں باقاعدہ اس پر حد نافذ کیا گیا، بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد وہ عورت آتی تھی جاتی تھی، بعد میں اس کی شادی بھی ہوئی دوسرے ایک صحابی کے ساتھ۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عدل و انصاف کی تعلیم اسلام دیتا ہے، اپنوں میں، بچوں میں، بیوی میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، سب کے ساتھ عدل، انصاف انصاف انصاف۔ آسمان اور زمین جو قائم ہے انصاف کی وجہ سے قائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا، اللہ کے رحمان کے ممبر کے پاس،
باقاعدہ جو ہے ان کو اعزاز دیا جائے گا فرمایا۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تیسری بات کا حکم قرآن میں جو آیا، حقداروں کو حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ وآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، سورہ اسرائیل، بنی اسرائیل میں فرمایا حقدار کو حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ تو واجب ہے، ہر آدمی کو دینا ہی ہے، اللہ ہے کہ فضیلت ہے، اگر آپ رشتہ دار کو دیتے ہیں تو ڈبل ثواب ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں سے اس کے حق ہے، باقاعدہ رشتہ دار کا حق ہے، حق دینا، صلہ رحمی کرنا، صرف جو ہے مال ہی کا معاملہ نہیں، صلہ رحمی بھی ایک اہم چیز ہے، آپس میں ملنا جلنا، اچھے میں برے میں سب میں شریک ہونا، محبت کے ساتھ آپس میں ملنا جلنا، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، عام طور پر ہماری زبان میں ایک جملہ رہتا، بڑے جب تک تھے رشتہ باقی تھا، بڑے چلے گئے رشتہ بھی ختم ہو گئے، پھر آپ کا ہی واسطے ہی، بڑے حضرات جب تک تھے تو رشتہ باقی تھے، پھر آپ کا کام وہی تھا ہے، اس کے بعد اس سلسلے کو باقی رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے وفات کے بعد مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے جواب دیا، صاف صاف فرمایا کہ تم جو ہے ان رشتوں کو باقی رکھو جو رشتے تمہارے باپ کے ذریعے سے قائم تھے، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، وہ رشتے جو ان کے ذریعے سے قائم تھے اسے باقی رکھنا تمہارا ذمہ ہے، ان کے حق میں دعا کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کے درمیان دوری کے بجائے قربت پیدا کرنا، اچھے میں برے میں شریک تو ہوتے ہی ہیں، بیمار پرسی میں شریک ہو گئے، کچھ تحفے تحائف آپس میں پیش کر دیے، یہاں تک حدیث میں آتا ہے تہادوا تہابوا، آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، تحفے پیش کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ وتذهب الشحناء، تمہارے دلوں میں جو کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ تحفوں کی معمولی تحفہ ہی کیوں نہ ہو، ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق، یہاں تک فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق صدقہ، تم جو ہے معمولی نہ سمجھو نیکیوں کو، بھلائیوں کو حقیر نہ سمجھو، یہاں تک کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے ہنس کر ملتے ہیں، خوشی سے ملتے ہیں، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ جو ہے صلہ رحمی بہت اہم چیز ہے، اسی لیے اسلام کہہ رہا ہے 3 باتوں میں عدل کو باقی رکھو، احسان کو باقی رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں باقی رکھو۔ آپ دیکھتے چلے جاؤ، ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ رشتہ ہے، قریب سے دور سے، کہیں خونی رشتہ ہے، کہیں نسب کا رشتہ ہے، کہیں جو ہے دودھ کا رشتہ ہے، کہیں سسرالی رشتہ ہے، اس سے بڑھ کر دوستیاں ہیں، آپس میں دوست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے جو سہیلیاں تھیں ان کو بھی تحفے تحائف بھیجتے تھے، جو حضرت خدیجہ اپنی زندگی میں بھیجا کرتی تھی، اتنا خیال رکھتے تھے رشتوں کا، دوستیوں کا، یہاں تک کہ قرآن میں یہاں تک آیا ہے کہ تم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم اپنے دوست کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے تعلقات میں وسعت پیدا ہو، ہمیشہ رشتہ باقی رہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس ایک مقولہ ہے جن سے جو لوگ ہم سے ملتے ہیں ہم لوگ ان سے ملتے ہیں، وہ بات نہیں ہے، صلہ رحمی وہ چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے مل جاؤ، جڑ جاؤ اس سے، جو آپ کو نہیں دیا اسے دو، آپ سل من قطعک، آتی من حرمک، واعف عن من ظلمک، 3 باتیں آپ نے فرمائی۔ جو آپ سے رشتہ کاٹ رہا ہے آپ آگے بڑھ کے جوڑو اس چیز کو، رشتوں کو کی تقدس کو باقی رکھو۔ جس نے آپ کو ایک زمانے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، محروم کر دیا، نہیں دیا، انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اگر آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ جنہوں نے آپ کو محروم کیا تھا ان کو دو آپ، واعف من حرمک، واعف عن من ظلمک۔ ممکن ہے زندگی میں بہت سارے لوگ ظلم کیے ہوں گے، زیادتیاں کیے ہوں گے، وہی سوچ لے کر بیٹھے، انتقام لینے کے چکر میں رہے، ظلم کا بدلہ ظلم ہے، اس سے آگے مسئلہ آگے نہیں بڑھتا، معاملہ بگڑتا ہے۔ فرمایا معاف کرو ظالموں کو، ظالموں کو معاف کرنا سب سے بڑی سزا ہے یہی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے 13 سال جو کفار قریش نے ظلم ڈھائے، کیا کچھ کم تھا؟ وہ کچرا ڈالنا آپ کے اوپر، سجدے کی حالت میں
اونٹ کے بوٹیاں لا کر کے آپ کے پیٹھ پر ڈالنا، گالیاں دینا، لقبوں سے نوازنا، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، آپ کو شاعر بولنا، پاگل بولنا، جادوگر بولنا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ایک شریف انسان کے ساتھ؟ ان ساری چیزوں کے باوجود جب معاملہ آیا آپ کے اختیار میں فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے سب کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ ہندا کو آپ نے معاف کیا، جس نے آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کلیجہ کچا چبائی تھی عورتوں میں دیکھیے کیسی خساوت بھی ہوتی تھی، مردوں میں ہی نہیں، عورتوں میں بھی سنگ دلی کا بڑا معاملہ تھا، آپ نے اسے بھی معاف کیا، ہندا کو معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز اسلام کی جو خوبیاں ہیں یہ بلند اخلاق سے ہیں، اس لیے تو قرآن کہتا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں، اس کی کوئی مثال ہو نہیں سکتی۔ تو امت کو یہی چیزیں سیکھنا ہے، عملی زندگی میں اسے اپنانا ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ جو کچھ سنایا جا رہا ہے ہماری زندگی میں یہ چیز داخل ہو جانا۔ امت محمدیہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، قرآن کی ہر بھلائی کے حکم کو قبول کر لینا۔ 3 باتیں جو منع کی گئی اس میں بے حیائی، ناجائز کام جو حرام کام اس سے بچنا، زیادتی سے بچنا، ظلم سے بچنا، بے حیائی، فحش، کلچر کے نام سے بہت ساری چیزیں آ گئی، بے حیائی کی چیزیں، اختلاط مرد و زن، مردوں میں عورتوں میں پردہ کے بغیر بے پردگی کے ساتھ آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، مذاق، ساری چیزیں، یہاں تک کہ میں صاف بول رہا ہوں، اللہ معاف کرے، رشتہ اگر ہو رہا ہے ابھی بات طے بھی نہیں ہوئی، صرف آئے منگنی کے لیے، آئے دیکھنے کے لیے آئے بچی، فوراً جو ہے گھروں میں آج کل جو ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ، فوراً ویڈیو میں وہ بچی کی تصویر لے لینا، جانا سب کو دکھانا، آپ آئے ہیں دیکھنے کے واسطے، قصہ ختم، باقاعدہ جو ہے تصویریں لینا، ویڈیو بنانا، فلمیں بنانا، یہاں سے جہاں رشتہ پہلے دن داخل ہو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ شادیوں میں تو علمان الحفیظ، باقاعدہ جو ہے ایک نامحرم، ایک غیر مسلم، باقاعدہ جو ہے بڑے بڑے ویڈیو کے ساتھ فلمیں بنانا، ساتھ میں گانے فٹ کر لینا، کیسے کیسے ناجائز کام ہم کرتے ہیں، کیسے جو ہے زندگی میں امن آئے گا، سکون آئے گا، برکتیں کیسے نازل ہوں گی، اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں گے۔ جو کام نہیں کرنے کا ہے وہ خوشی سے ہم کرتے ہیں، جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی کے کاموں سے اسلام آپ کو روکتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، ناجائز کاموں سے روکتا ہے، حرام کاموں سے اسلام روکتا ہے، رشوت خوری سے اسلام روکتا ہے، سود خوری سے اسلام روکتا ہے، ظلم و زیادتی سے اسلام روکتا ہے، انصاف کی تعلیم اسلام دے رہا ہے، حقداروں کو حق دینا، فوراً یہ سب چیزیں اسلامی احکامات ہیں، اس پر عمل ہونا۔ اور آخری چیز فرمایا البغی، ظلم زیادتی، اللہ نے صاف فرمایا حدیث قدسی میں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم لوگ بھی آپس میں کسی پر ظلم نہیں کرنا، فلا تظالموا، ظلم زیادتی یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انصاف پر قائم رہو، انصاف کو قائم رکھو، چاہے وہ جو ہے تمہارا ظالم کیوں نہ ہو، مظلوم کیوں نہ ہو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو مظلوم ہو۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ مظلوم کی حمایت تو معلوم ہے، ظالم کی حمایت کیسے کرے، مدد کیسے کرے؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہی اس کے حق میں مدد ہے، تعاون ہے۔ تو اس طرح اسلام کی خوبیوں کو اپنانا ہے، جہاں عبادات اہم ہیں وہاں اخلاقیات بھی اہم ہیں، حلال و حرام کی تمیز اہم ہے، عقائد کی جہاں اہمیت ہے عبادات کی اہمیت، عبادات کے ساتھ معاملات کی اہمیت، معاملات کے ساتھ سلوکیات کی اہمیت، معاشرت کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر لین دین، ساری چیزوں میں اسلام اسلام اسلام۔ صرف نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے ہماری نجات کے لیے، دنیا میں سکون کے لیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جانا، عقیدے میں، عبادتوں میں، معاملات میں، معاشرت میں، سیاست میں، ہر جگہ میں اسلام کا نمائندہ بننا ہے ہر مسلمان کو۔ دنیا جو ہے اس پر
گواہ بن جائے کہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان ہے، رشوت خوری نہیں اس کے اندر نہیں ہے، حرام اور حلال کی تمیز اس کے پاس ہے، اس کے پاس پانی بھی پی سکتے ہیں اور اس کے پاس دعوت بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ حلال ہے، اس کا ہر معاملہ پکا ہے۔ جہاں بدعہدی آتی ہے، جہاں دین کے اندر آدمی دخل اندازیاں کرتا ہے، وہاں سے امن اور سکون ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس پکڑ ہے اس سب چیزوں میں۔ اس لیے اس آیت کو سامنے رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر یہ جو آیت ہے بڑی اہم آیت، انصاف کو قائم رکھنا، احسان کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اور ممنوعات کے اندر بے حیائی سے، ناجائز کاموں سے، ظلم سے بچنا، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ جب تک رکھے تقوی کی زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی ہر چھوٹی بڑی باتوں پر عمل کر کے دین اور دنیا کو سنوارنے کا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، ایمان کے تقاضوں پر چلنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔